بحمدہ تعالی ہمارا تعلیمی سال آج اس کے اسباق کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص کرم نوازیوں کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، اور اس امید کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوئے کہ جس طرح گزشتہ سال اساتذہ کرام نے انتہائی محبت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، اسی طرح آئندہ سال بھی مزید جذبوں اور محبتوں کے ساتھ اس کاروان تعلیم و تعلم کو لے کے چلیں گے۔ مجھ سے پہلے برادر مکرم حضرت العلامہ مولانا یاسر عباسی صاحب، آپ نے اسباق کے کلمۃ المقدمہ آپ کے سامنے ارشاد فرما دیے۔ آج چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو ہمارے اس تعلیمی سال کے اندر جو تفاسیر پڑھائی جائیں گی، بڑی کتابوں اور بڑی کلاس کے جو اسباق تھے تو ان سے ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ تو تفسیر جلالین شریف اور تفسیر بیضاوی شریف، یہ دو تفاسیر ہمارے اس سال میں پڑھائی جائیں گی۔ تو یہ بات تمام طلباء کرام ذہن نشین کر لیں کہ کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس فن کے علوم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے بنیادی اصول میں چند چیزوں کا جاننا، سمجھنا، ذہن نشین کرنا اور بالخصوص ان کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ طلباء کے لیے لازم ہوتا ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ، آپ نے جب علوم و فنون سے فراغت حاصل کی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، فرمایا کہ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَمَلِ، اب آپ کے اوپر اس علم کے ساتھ عمل کرنا واجب ہو گیا ہے۔ آپ طلباء بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں پر الا کے ساتھ کلام کیا جائے تو یہ التزام کے معنی میں ہوتا ہے کہ اب آپ کے اوپر لازم ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا، اب آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ کَالْجَسَدِ بِلَا رُوحٍ، فرمایا کہ علم عمل کے بغیر ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح جسم بغیر روح کے ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس نیت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور کلام اللہ شریف کو پڑھنا اور پڑھانا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو بنیادی طور کے اوپر چونکہ وقت مختصر ہے تو فن تفسیر کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو فن تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا جاننا، پھر اس کے بعد اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، پھر ما بہ الاستمداد کہ وہ چیزیں کہ جو اس علم کو لازم ہیں ان کا جاننا، پھر اس علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا ہر متعلم کے اوپر ضروری ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو ابتدائی چند باتوں کو طلباء کے لیے واجب قرار دیا ہے،
اور اس کے لوازمات کے اندر دیگر اور بھی احکامات شامل ہوتے ہیں کہ جن کو استحباب کے حکم میں لایا گیا، لیکن ابتدائی طور کے اوپر اس علم کو جاننا کہ علم تفسیر ہے کیا، تو اس کی بنیادی طور کے اوپر دو تعریفیں کی جاتی ہیں علم تفسیر کی۔ ایک تعریف لغوی ہوتی ہے اور ایک تعریف اصطلاحی ہوتی ہے۔ تعریف لغوی جس کا تعلق لغت کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور تعریف اصطلاحی کہ اہل علم کے ہاں اس علم کی تعریف کیا ہے، اسے تعریف اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ اب لغوی اعتبار سے لفظ تفسیر، یہ فسر یفسر تفسیراً باب تفعیل کا اسم مصدر ہے، لفظ تفسیر، جس کے معنی ہوتے ہیں الکشف، یعنی کسی چیز کو کھولنا۔ تو تفسیر کے لغوی معنی ہوئے گویا کسی چیز کو کھولنا۔ والصبح اذا اسفر، حضرت امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کلمہ کے اندر سین، فا اور را یہ مادہ پایا جائے تو اس کے بالعموم جتنے بھی معنی ہوں گے اس کے اندر کھولنے کے معنی ہوں گے۔ اب اسی سے کہ والصبح اذا اسفر، یہ واو قسمیہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس صبح کا، والصبح اذا اسفر، کہ جس وقت وہ روشن ہوتی ہے۔ تو جس وقت صبح روشن ہوتی ہے تو دن کھل جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مسافر بھی ہے۔ لفظ مسافر کو مسافر اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت وہ سفر کے اوپر نکلتا ہے تو اس سے راستے کے احوال اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ چلتا ہے تو مخلوق کے، لوگوں کے احوال اس کے اوپر کھلتے ہیں، تو اس لیے اسے مسافر کہا جاتا ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ وَهُوَ عِلْمًا يُعْرَفُ مَعَانِي كَلَامِ اللَّهِ بِطَاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ۔ فرمایا کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تفسیر کے معنی یہ ہوئے کہ تفسیر اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسے اصول اور ایسے ضابطے کے ساتھ حاصل کیا جائے کہ جس سے کلام اللہ شریف کے معنی طاقت بشریہ کے مطابق حاصل کی جائے، چونکہ کلیتاً اپنی تفسیر کے اوپر قطعیت کے معنی کے اعتبار سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں کما حق ہو یہی الفاظ ہیں اور یہی منتہا تک پہنچی ہوئی ہے یا یہ مکمل تفسیر ہے۔ تو طاقت بشریہ کے مطابق اللہ نے جتنی صلاحیت عطا فرمائی، چاہے تو وہ علم ظاہر کے اعتبار سے صلاحیت ہو یا علم باطن کے اعتبار سے صلاحیت ہو، جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی، جو طاقت عطا فرمائی، اس طاقت کے مطابق قرآن و سنت کے معنی کو معنی مراد بھی کے مطابق بیان کرنا اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو اب میں برادرم عزیزم، آپ نے جو سورہ فرقان اس کی آیات بینات جہاں سے 19واں سپارہ آپ کا شروع ہوتا ہے، اس کے معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختصراً۔ انشاءاللہ کلاس کے اندر تفصیل کے ساتھ بات چلے گی۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لا یرجون امید نہیں رکھتے، رجا کے معنی ہوتے ہیں امید رکھنا، اس سے لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فرمایا کہ لا یخافون البعث،
کہ جنہیں مرنے کے بعد لا یخافون البعث، جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی خوف نہیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور رب کے حضور حاضر ہوں گے، اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا حلا، کیوں نہ انزل علینا الملائکۃ، ہمارے اوپر فرشتے اتار دیے گئے۔ وہ لوگ کہ جو یہ ذہن کے اندر، دل کے اندر ان کے یہ بات جمی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے کہ بس اس عالم شہادت میں آگے اس کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے ملحدین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے خارجین بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہمارے اوپر فرشتے اترتے، فکانوا رسلا الینا، فرشتوں کو ہماری طرف رسول بنا کے بھیجا جاتا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے اعتراض کیا، کفار اور مشرکین نے اعتراض کیا کہ رسول ہم میں سے ہماری طرح کا بشر بن کے آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر رسول ہوتا تو فرشتے آتے، وہ آ کے ہم سے کلام کرتے تو ہمیں سمجھ آتی، لیکن اس عالم شہادت میں جس سے فرشتہ آ کے بات کرتا ہے تو وہ ایک ہی بار بات کرتا ہے، پھر اسے موقع نہیں ملتا دوبارہ بات کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فرشتے آتے، رسول بن کے آتے، وَنَرَا رَبَّنَا، اور ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھتے۔ فرمایا کہ فَيُخْبِرُنَا بِأَنَّا، آپ نے اخبارہ یخبرو، آپ نے یہ صیغہ غلط پڑھا تھا، اخبارہ یخبرو، فَيُخْبِرُنَا بِأَنَّا مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور وہ ہمیں آ کے اس بات کی خبر دیتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے آتے، آ کے ہمیں بتاتے تو پھر ہم اس بات کو مانتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے متعدد بار یہ ارشاد فرماتا، حدیث قدسی بھی ہے، قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پہ حکم ہوا کہ فرمایا کہ اے محبوب پاک، اگر وہ فرشتے بھی ان کے پاس آتے اور آ کے ان سے کلام کرتے اور کلام کر کے کہتے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، تو نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، تو ان نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ فرمایا کہ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، یقیناً لام تاکید کا ہے، قد کلمہ تاکید ہے۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق، استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے یہ غرور کیا، تکبر کیا، فی شان انفسہم، اپنے نفسوں کے متعلق۔ فرمایا کہ وَعَتَوْا طَغَوْا عُتُوًّا کبیراً، وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے تعدی کی، زیادتی کی، عُتُوًّا کبیراً، اور بہت دور کی سرکشی کرنا، بہت دور کی زیادتی کرنا اور حقیقت سے بہت زیادہ دور ہو جانا۔ تو یہ عطاؤ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ عُتُوًّا یہ مصدر آ رہا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس وقت یہ عُتُوًّا مفعولات میں سے کون سا مفعول بنے گا جی؟ عُتُوًّا، اس سے ماقبل جب فعل ذکر کیا جائے تو اس مفعول کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں، مفعول مطلق، مفعول مطلق۔ اور اس کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ماقبل فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ ماقبل فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تعدی کی، حد سے بڑے اور بہت بڑے۔ فرمایا کہ بِطَلْبِهِمْ، بِطَلَبِهِمْ آپ نے پڑھا تھا، بِطَلْبِ، طلبہ
طلب یطلب طلبا بطلبہم رؤیت اللہ، کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب، اس کا سوال کر کے اپنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ، اپنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ، کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کریں اور اسے دیکھیں، اور پھر فرشتے ہم سے کہیں، تو فرمایا کہ اس کا دیدار لا تدرکہ الابصار ولا یدرکہ، یہ جو حکم ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس عالم شہادت میں کوئی رب کی رؤیت کو کر نہیں سکتا، اس کا دیدار کر نہیں سکتا، دیدار کر سکتا ہے لیکن ظاہری آنکھوں کے ساتھ نہیں، باطنی آنکھوں کے ساتھ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے۔ جس طرح مولا کائنات آپ کا فرمان عالی شان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں جب ایک سجدہ کرتا ہوں تو اس کے بعد دوسرا سجدہ تب تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ تو فرمایا کہ یہ طلب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کی جائے فی دنیا، اس دنیا کے اندر، تو فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر بہت بڑی سرکشی کی۔ فرمایا کہ بَعَطَوْا بِالْوَاوِ عَلَىٰ أَصْلِهِ، یہ جو عطاؤ ہے تو یہ اپنی اصلی حالت میں ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے، بالواوی واو کے ساتھ، علی اصلہ بخلاف عطین، بخلاف عطین، عطین اس کے اندر قانون استعمال ہوا ہے، یہ پہلے واو کو یا کیا اور یا کا یا کے اندر ادغام کر کے تو عطین اس کو پڑھا گیا بالابدالی، یعنی پھر واو کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا، فی المریمی جیسے کہ سورہ مریم کے اندر یہ لفظ اسی حالت کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔